السلام علیکم دوستوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کا پھر ISF اسلامک چینل میں دل سے سواگت کرتی ہوں۔ آج اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اسلام میں بڑے بڑے گناہ جن کو ہمیں سخت سے سخت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ صبح سے شام تک نہ جانے ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ بس ہمیں امید تو بے شک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور معاف کریں گے، کیونکہ دنیا کی ماں کی محبت ہی اتنی زیادہ رہتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا کی کتنی زیادہ محبت ہوگی۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اسلام میں کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بالکل سخت سے منع کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، تو بنا دیری کیے ہوئے چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کے ذریعے سے کوئی ایک بھی ان بتائی ہوئی باتوں سے اگر ایک گناہ سے بھی اگر وہ بچ جائے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور تو بس اس ویڈیو کا مقصد میرا پورا ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے جو پہلی بات آتی ہے وہ خدا سے شرک کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہمیں اپنے دل اور دماغ کو اچھی طرح سے سمجھا لینا چاہیے کہ دنیا میں کسی کی ایسی کوئی مجال نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں جو چیز کو لکھا ہے تو وہ ہمیں ملے گی، جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں مل کر رہے گی۔ کسی کی ایسی کوئی مجال نہیں کہ جو ہمارے تقدیر میں نہیں ہے وہ ہمیں دے سکے۔ تو میری پیاری بہنوں، بس ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تقدیر کو دعا کے ذریعے سے بدلا جا سکتا ہے، تو ہماری کوشش بس اتنی رہنی چاہیے کہ ہر چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کو دعا کے ذریعے سے مانگیں اور اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بس اس سے زیادہ کسی سے کوئی چیز مانگنے کا حق ہمیں نہیں ہے، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوسری جو اکثر ہم غلطی کرتے ہیں، جو ہم لوگ جسے چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہ چھوٹی بات نہیں ہے میری پیاری بہن، ہم سڈن ایج میں آنے کے بعد اپنے والدین سے جیسے مرضی ویسے بات کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا، چاہے آپ کے والدین کتنے بھی ضعیف ہوں، کتنے پرانے زمانے کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آخر ماں باپ سے ہمیں ہمیشہ اپنی آواز کو دھیمی رکھ کر ہی بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو اگر اس کو فالو کرنا تو نہیں ہے، لیکن ان کو تب بھی ہم اونچی آواز میں اس ٹاپک کے اوپر بھی ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیں گے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی سخت سے منع کیا ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میری پیارے بہنوں، جو تیسرا آتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ زنا کرنا آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں، بہت سارے ایسے نیوز پائے جا رہے ہیں کہ انسان آج کل حیوانیت سے زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ چھوٹی بچی یعنی 9 مہینے کی بچی سے لیتے ہوئے 90 ایئرز کی بوڑھی تک بھی آج کل کے دنیا میں کوئی بھی حفاظت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی جینس ہیں ان چیزوں کو سن رہے ہیں تو احتیاط برت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا گناہ بہت اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بہت ہی بچنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو بچانے کے جو ہمارے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے وہ ہے برقع، کیونکہ اگر ہم برقع ڈالیں گے تو ہماری زیب و زینت اگر کسی کے سامنے ظاہر ہوگی تبھی اگر ان کا خیال جو ہے ہمارے اوپر خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے لباس کو، اپنے زیب و زینت کو ڈھک کے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہم سے برائی ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر یہ جینس دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے ان تمام جو بھی بات ہے اس سے ڈریے، اور اگر جو عورت ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے شریعت کے حساب سے 72 تک جتنا ہو سکے ہم اپنے محرم کے ساتھ ہی باہر نکلیں اور اکیلے نکلنے سے پرہیز کریں، کیونکہ دنیا بہت ہی خراب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو چوتھی بات جو ہوتی ہے وہ ہے اکثر ہم اس کا خیال نہیں کرتے لیکن وہ ہم سے ہو جاتی ہے، وہ ہے غیبت کرنا۔ اگر کچھ لڑکیاں بیٹھ کر بات کرنے لگ جاتی ہیں تو اس وقت میں ہم خیال نہیں کرتے کہ ہم کس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ باتوں میں ہم ان کا ذکر لاتے ہیں، کبھی ان کا ذکر لاتے ہیں، کبھی ان کی برائی کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے۔ اکثر ہم جتنا خاموش رہیں گے اتنا ہی ہم گناہ سے بچ پائیں گے، کیونکہ اگر ہم تھوڑا بہت بھی
जमा होके बैठ जाते हैं, तो 72 तक वो मजलिस ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम दीन की बातें कर सके, या फिर बस कभी मिलते हैं तो बस उनकी खैर खैरियत पूछकर और हमारे बारे में ही मुख्तसर सी बात खत्म करके बस वहां से उठ जाएं। जितनी देर मजलिस हम जमाए रखेंगे तो जरूर से जरूर उसमें शैतान फूंक डालेगा और उसमें हम दूसरों की बातें ला देंगे। और आपको पता है कि इस्लाम में गिबत की बहुत ही ज्यादा सख्त से सख्त मना किया गया है, और उसकी मिसाल ऐसी दी गई है कि अपना भाई का कच्चा गोश्त चबाना। तो मेरी प्यारी बहनों, हम जानते हैं कि ये कितना हमें सोचकर ही कराहत हो जाती है। तो आप सोचिए कैसे होगा वो मंजर कि हम क़यामत में अपने भाई का कच्चा गोश्त चबा रहे होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी गुनाह की बात है। तो हम किसी की पीठ के पीछे, यानी जब वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, उनकी कोई भी बुराई हम अपने मुंह से ना लाए। मेरी प्यारे बहनों, अब जो 5वीं बात आती है वो है कि हम शक में किसी के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम डालना। ये भी बहुत ही बड़ा गुनाह है मेरी प्यारी बहनों। इससे भी अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा सख्त से मना किया है। वो कैसे कि मेरी प्यारी बहनों, जो हम क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो पहले उसने कभी चोरी की होगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। अब आपके घर में या फिर किसी के घर में चोरी हो गई, तो मतलब आपने उस चीज को देखा नहीं, बस शक पे कह दिया कि हाँ उसने पहले चोरी करती थी तो अब भी शायद उसी ने किया होगा। ये हमें कहने का हक नहीं है। हाँ, अगर आपने अपनी आंखों से देखा है उस चीज को, उसे उठाते हुए, तो ही आप गवाही दे सकते हैं। आप शक में, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे चोरी हो या फिर कोई जिने की हो, या फिर वो कोई लड़की बुरी हो या लड़का बुरा है, उसकी आदत के ऊपर सिर्फ आप अपने शक और शुबों के साथ आप गवाही नहीं दे सकते। आपको उससे परहेज करना होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें गुनाह से बचने की अल्लाह ताला तौफीक दे, ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम डालने से। मेरी प्यारी बहनों, उसके बाद जो 6ठी बात आती है, खुदा का कोई फर्ज, मसलन नमाज, रोजा, हज, ज़कात को छोड़ देना जानबूझकर। ये भी बहुत ही बड़ा गुनाह है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पाबंदी के साथ इन चीज़ों का अमल करना चाहिए। शैतान वैसे बहकाता रहता है, लेकिन अल्लाह ताला से तौबा करते हुए हमें इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर पाबंदी के साथ अमल करना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, उसके बाद है कुरान शरीफ पढ़कर को भुला देना। कुरान शरीफ को अक्सर हम क्या करते हैं, मतलब बचपन में तो बच्चों को पढ़ा देते हैं, चाहे वो मदरसे के जरिए हो, चाहे मकतब के जरिए से हो, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाने लगते हैं, अपने बिजी शेड्यूल की वजह से या फिर ऑफिस के कामों से पड़ा हुआ हर चीज़ को भुला देते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह के नीचे आ जाता है। तो इसलिए क्या है, कुरान को या हमेशा क्या है पढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो आप कोई भी एज के हो जाएं। अगर नहीं आता तो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी प्यारे बहनों, झूठ बोलने से भी इस्लाम में बहुत 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 सख्त से मना किया गया है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में हम उठते बैठते छोटी छोटी बातों पे या मजाक के तौर पर कितने झूठ बोल देते हैं, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला हमको झूठ बोलने से हमारी हिफाजत करे। तो मेरी प्यारी बहनों, उसके बाद जो बात आती है वो है झूठी कसम खाना। मतलब आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि मैंने खुद अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे देखा है कि हर छोटी बात पे, हाँ भाई अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया, खुदा की कसम ये नहीं हुआ, अल्लाह की कसम तुम उधर नहीं जाओगे। ये सब एक्चुअल से इस्लाम में जो भी है, कसम खाना ही जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई जान पे आने वाली बात है तो उस वक्त में हम सिर्फ कसम खा सकते हैं अल्लाह ताला की, वो भी ऐसे और जो सख्त सिचुएशन हमारे सामने है, वरना कसम खाना ही जायज़ नहीं है और झूठी कसम खाना तो बिल्कुल ही जायज नहीं है। मेरी प्यारे बहनों, उसके बाद जो बात आती है कि यतीमों का माल खाना। मेरी प्यारे बहनों, मैं ये नहीं कह रही, ये टॉपिक मैं हम सब पे नहीं कह रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जिनके माँ बाप इंतकाल हो जाते हैं या फिर उन बच्चों की परवरिश उनके रिश्तेदार ने संभाली हुई होती है। उनके माँ बाप की कमाई बहुत सारी होती है कि मतलब बच्चे छोटे रहते हैं, बड़े होने के बाद उनको दे दिया जाए। लेकिन शैतान का काम ही है कि मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ भर देना। तो हो सकता है कि उनके ख्यालात में या फिर आपके रिश्तेदारों में या आपके खानदान में कोई ऐसी सोच रखने वाला है कि भाई हमने बचपन से उनकी परवरिश की है, इतना सारा खर्चा हुआ है तो हम क्यों देंगे, अब बस इनका परवरिश हमने कर दिया तो अब क्यों देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ये आप उनको समझाएं, क्योंकि आपने उनको देखा है, आपने उनकी परवरिश की है, तो अल्लाह ताला इसका अजर और सवाब जो है आपको ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह ताला देंगे। लेकिन उन पैसों में से आपको लेना जायज़ नहीं है। आपको वो जब बालिग हो जाए तो उनका पैसा उनको दे देना चाहिए, वरना अल्लाह ताला आपसे एक एक पैसे का हिसाब क़यामत के दिन लेंगे।
میری پیاری بچوں، اس کے پیاری بہنوں، اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ لڑکیوں کو حصہ دینا۔ آج کل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو بس ہم وہیں پر لڑکی کی ذمہ داری ختم، کیونکہ ہم نے اس کو شادی کیا، اس وقت میں اس کو سونا دیا۔ یہ تمہاری مرضی تھی کہ تم نے کتنے دھوم دھام سے بچی کی شادی کی، لیکن اس میں اس بچی کی جائیداد میں کوئی بھی لین دین نہیں ہوتا۔ یہ آپ غلط فہمی میں سوچ رہے ہیں تو، لیکن لڑکی کا بھی حصہ آپ کی جائیداد پہ رہتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ مطلب لڑکوں کو 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، لیکن حصہ تو ضرور رہتا ہے۔ یہ اسلام نے خود بتایا ہے، تو آپ اپنی بیٹی کو ان کے حق کے مطابق اس کو ادا کر دیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جو اس کے بعد آتی ہیں بات بلا عذر کیا ہے، نماز کو قضا کر دینا، یا نماز کو کیا ہے، ہم لوگ اب سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر میں اور تھوڑی دیر میں ایسے کرتے کرتے ہم کیا ہے نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر قضا کر دینا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ وقت پہ نماز کو ادا کریں گے تو بہت ہی زیادہ ثواب ہوگا، اگر آپ جان بوجھ کے نمازوں کو قضا کر دیں گے تو وہ بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ میری پیارے بہنوں، اس کے بعد جو ٹاپک آتی ہے چوری کرنا۔ چوری کرنا بہت ہی بڑا گناہ کی بات ہے۔ جو چیز ہماری نہیں ہے ان چیزوں کو ہاتھ لگانا بھی نہیں چاہیے۔ میری پیار، اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ بیاج لینا، یعنی انٹرسٹ آج کل بالکل عام ہو گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اسلام میں بیاج لینے کے بارے میں بہت ہی سخت سے منع کیا گیا ہے، یعنی اسے لینا دینا، بیچ میں پڑنا، اس کی شیورٹی ہم رکھنا، یہ تمام چیزیں گناہ کے نیچے ہی آتے ہیں۔ لیکن آج کل ہر چھوٹے کام کے لیے بیاج لیتے ہیں لوگ، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ سے ہمیں بچائے رکھے۔ میری پیارے بہنوں، اس کے بعد جو بڑا گناہ آتا ہے غیر محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا۔ ایسا بیٹھنا بالکل نہیں چاہیے۔ 72 تک جو بھی ہیں ہم اپنے محرم کے سامنے ہی، ویسے تو پردے کا حکم ہے، غیر محرم کے ساتھ بالکل ہی بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، کیونکہ اس وقت میں شیطان ہمارے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، تو گناہ کا ہونے کا سرزد ایک موقع ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں نہ ہی بیٹھنا اچھا ہے۔ میری پیارے بہنوں، اس کے بعد جو بات ہے، جو اسلام میں اگر ہم کوئی چیز کو جانتے ہیں، یعنی ہم نے اس چیز کو پکا جانا ہے یا سنا ہے کتاب کو ذریعے سے، ان چیزوں کو ہمیں قدرت رکھتے ہوئے بھی ہم اگر کسی کو نہیں سمجھا رہے، یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ گناہ چل رہا ہے، ہمیں قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کو ان سے ڈسکس نہیں کر رہے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ کی بات ہے۔ ہم جتنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے بس ہمیں پہنچا دینا۔ کیونکہ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے یہ سوچ کر کہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، کہ یہ کہاں سے اتنا بولنا لگ گئی، اس کو اتنا کہاں سے، اور یہ کون سا بڑا عمل کرتی، یہ سب ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کا عمل کا دارالمدار نیت پہ ہوتا ہے، مطلب وہ اپنے اپنے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ اس کی بے فکر سے رہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، بس ہمارا کام ہے کہ ہم اس چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ اس چیز سے رک جاتے ہیں تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، تو بس ہمارے اگر قدرت رکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں اگر وہ بات کو، تو لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، جو اس کے بعد جو دنیا میں اکثر چلے آتا ہے وہ مذاق میں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک مذاق ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی بہت ایک بڑا گناہ کے نیچے ہی آتا ہے، وہ ہے کہ ہم مذاق میں کسی مجلس میں کسی کا مذاق اڑا دے، جس کی وجہ سے وہ بے حد دکھی ہو جائے یا اس کو بالکل ہرٹ ہو۔ تو اس لیے کیا ہے، ہمیں ان چیزوں سے بالکل احتیاط رکھنا چاہیے، کیونکہ مذاق میں بھی کسی کا مذاق ہمیں نہیں اڑانا چاہیے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھے، کوئی بھی مجلس میں ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے بعد جو آخری بات آتی ہے وہ ہے کسی کا اگر ہمیں وہ انسان پسند نہیں ہے تو ہم اس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ڈھونڈیں، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو چاہے نارملی ہو، ہمیں ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو پسند بھی ہے، ناپسند بھی ہے، تو بھی اگر اس کے اندر کوئی خامی بھی ہے تو بھی ہمیں ان چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جتنا عیب لوگوں کے سامنے دوسروں کا چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو بھی چھپا کر رکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں، ویسے تو بہت ساری ٹاپک ہی ہیں، لیکن میں نے اس میں سے کچھ مین ٹاپک کو چوز کیا تھا، کیونکہ جو اکثر دنیا میں چلا کرتے ہیں تو میں نے وہ آپ سے اب تک شیئر کیا۔ میری پیاری بہنوں، ویسے تو میں نے بہت سپیڈ بولنے کی کوشش کی، کیونکہ ویڈیو بہت
زیادہ لمبا نہ ہو، کیونکہ آج کل کے جو ٹائم ہے لوگوں کے پاس بہت کم ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا چھوٹا ویڈیو ہوگا اتنا جلدی ختم ہو جائے. اگر کوئی لمبا ویڈیو اگر ٹائم دیکھتے ہیں تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں دے سکوں. تو اتنا سپیڈ بولنے کے باوجود بھی 14 منٹ ہو گئے. لیکن میری پیاری بہنوں، آپ اسے سنیے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور دوسروں تک اسے شیئر کیجئے. اگر کوئی ایک بھی بدل جائے تو آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گا. السلام علیکم. دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں پھر دوسرے ٹاپک کے ساتھ. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.